بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الانتزاح۔ انتزاح کئی معنی میں مستعمل ہے۔ انتزاح کا ایک معنی یہ ہے کہ وضو کے بعد مذاکیر پر پانی چھڑکنا۔ مذاکیر کے مقابل میں جو کپڑا ہوتا ہے، ذکر شرمگاہ کے مقابل جو کپڑا ہوتا ہے اس پر پانی چھڑکنا، اس کو بھی انتزاح کہا جاتا ہے، اور یہ قطع وساوس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح انتزاح استنجا بالماء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عشر من الفطرہ والی روایت میں یہ بات گزر چکی تھی اس باب میں۔ اسی طرح انتزاح اعضاء وضو پر مکمل طریقے کے ساتھ پانی بہانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء وضو کو کامل طریقے سے دھونا اور مسح پر اکتفا نہ کرنا، اس معنی میں بھی انتزاح استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ 3 روایتیں لائے ہیں۔ پہلی اور تیسری روایت سے انتزاح کا پہلا معنی معلوم ہوتا ہے، یعنی وضو کے بعد شرمگاہ کے مقابل کپڑے پر پانی کا چھڑکنا۔ پہلے اور تیسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور دوسری روایت اس سے انتزاح کا معنی استنجا بالماء مفہوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی تعویل کی جائے تو تعویل کے بعد وہ بھی اس پہلے والے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ وضو کے بعد مذاکیر کے مقابل کپڑے پر، جس کو غالباً رومالی کہا جاتا ہے، اس پر پانی کا چھڑکنا، تاکہ اگر کوئی وسوسہ، قطرے کا وسوسہ آئے تو یہ وسوسہ دور ہو جائے اس بات سے کہ یہ میں نے پانی چھڑکا ہے۔ تو دوسری روایت میں اگر تعویل کی جائے تو یہ معنی مفہوم کیا جا سکتا ہے، مراد لیا جا سکتا ہے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور عن مجاہد بن جبر المخزومی عن سفیان بن الحکم الثقفی او الحکم بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس حکم ابن سفیان یا سفیان ابن الحکم، اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، بعض محدثین عن مجاہد عن الحکم او ابن الحکم عن ابیہ، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں عن الحکم ابن سفیان عن ابیہ، اور بعض کہتے ہیں عن الحکم عن ابیہ، نسبت بیان نہیں کرتے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں عن رجل من ثقیف عن ابیہ۔ تو یہ 3 قسم کے نام آ گئے، اس میں چاروں میں عن ابیہ کے الفاظ ہیں۔ پہلا والا کون سا تھا؟ عن الحکم او ابن الحکم عن ابیہ، اس میں ابیہ ہے، ابیہ کے الفاظ ہیں۔ دوسری عن الحکم ابن سفیان عن ابیہ، اس میں ابیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اور تیسرا عن الحکم عن ابیہ، اس میں باپ کا نام، والد کا نام اس میں ذکر نہیں ہے، عن الحکم عن ابیہ۔ اور چوتھا جو ہے عن رجل من ثقیف عن ابیہ۔ تو ان 4 ترجموں میں عن ابیہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ 6 ترجمے اور ہیں، ان 6 میں سے ایک عن مجاہد عن الحکم ابن سفیان، والد کے عن ابیہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ عن مجاہد عن الحکم ابن سفیان، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا عن مجاہد عن رجل من ثقیف یقال له الحکم او ابو الحکم، اس میں بھی عن ابیہ نہیں ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا عن الحکم او ابی الحکم ابن سفیان، اس میں بھی عن ابیہ نہیں ہے۔ اور چوتھا عن الحکم ابن سفیان او ابن ابی سفیان۔ 5 عن رجل من ثقیف، ٹھیک ہے۔
عن سفیان بن الحکم الثقفی او الحکم بن سفیان الثقفی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بالا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب مبارک فرماتے، یتوضأ وینتضح، تو وضو فرماتے اور انتضاح فرماتے، یعنی رومالی پر شرمگاہ کے مقابل کپڑے پر پانی چھڑکتے۔ قال ابو داود وافق سفیان جماعت علی ھذا الاسناد، اس سند میں ایک جماعت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے موافق ہوئے ہیں، ایک جماعت اس سند میں سفیان ثوری کے موافق ہوئے ہیں۔ اس جماعت میں سے ایک زکریا بن ابی زائدہ ہیں، ان کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور سند اس طرح ہے: حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زکریا بن ابی زائدہ قال قال منصور حدثني مجاہد عن الحکم بن سفیان الثقفی انه رأى النبی علیہ السلام توضأ ثم اخذ کف من ماء فاخذ به فنزح به فرجه ثم اخذ کف من ماء فنزح به فرجه۔ تو دیکھیں اس میں بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ، زکریا بن ابی زائدہ رحمہ اللہ سفیان ثوری کے موافق ہوئے ہیں۔ موافق ہوئے ہیں کس بات میں؟ عن ابیہ کے عدم ذکر میں، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے عن ابیہ کا ذکر نہیں کیا ہے، عن ابیہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، اسی طرح زکریا بن ابی زائدہ رحمہ اللہ نے بھی عن ابیہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ وقال بعضهم الحکم او ابن الحکم، وقال بعضهم الحکم او ابن الحکم، یہ دوسرا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف مضر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اسم میں اختلاف ہے، مسمى متعین ہے، مسمى میں کوئی اختلاف نہیں، مسمى متعین ہے، صرف اسم میں اختلاف ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح، ابن ابی نجیح عبداللہ ابن ابی نجیح، اور ابو نجیح ان کا نام یسار الثقفی تھا، عن مجاہد عن رجل من ثقیف عن ابیہ، رجل من ثقیف اس سے مراد الحکم بن سفیان یا سفیان بن الحکم ہے۔ عن ابیہ، ابیہ کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ ابیہ کی ضمیر مجرور اگر رجل سے مراد حکم بن سفیان ہو تو ابیہ کی ضمیر یہ حکم کی طرف راجع ہوگی اور اب سے مراد سفیان ہوگا، اور اگر رجل مبہم کا مصداق سفیان بن الحکم ہو تو ابیہ میں ضمیر مجرور کا مرجع سفیان ہوگا اور اب کا مصداق وہ الحکم ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب فرمایا، ثم نزح فرجہ، پھر اپنے فرج پر کیا کر دیا؟ پانی چھڑک دیا۔ نزح کو آپ غسل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی نزح فرجہ یعنی غسل فرجہ، تو اس صورت میں کیا مطلب ہو جائے گا؟ استنجا بالماء کے معنی میں ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عبارت مقدر مان لیا جائے اور اس طرح کہہ دیا جائے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ثم نزح فرجہ۔ تو اگر یہ تعویل کی جائے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا، اگر یہ تعویل کی جائے، کچھ عبارت مقدر مان لی جائے اور یوں کہا جائے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ثم نزح فرجہ، تو اس صورت میں نزح بمعنی رش کے ہو جائے گا، رش الفرج کے معنی میں ہو جائے گا، اور وہی صورت بن جائے گی کہ وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکنا قطع وساوس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل، اچھا، وبه قال حدثنا نصر بن المجاہد، وبه قال حدثنا نصر بن المجاہر قال حدثنا معاویة بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور عن مجاہد عن الحکم او ابن الحکم عن ابیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ونزح فرجہ. یہاں پر نزح دونوں روایتوں میں، دوسرے اور تیسری دونوں روایتوں میں نزح کے الفاظ، اس کو آپ استنجا غسل کے معنی میں یعنی استنجا بالماء کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور یہ جو پہلا ہم نے معنی بیان کر دیا کہ رومالی پر پانی چھڑکنا قطع وساوس کے لیے، اس پر بھی آپ اس کو محمول کر سکتے ہیں. اس دوسرے معنی پر محمول کرنے یہ زیادہ راجح ہے، دوسرے معنی پر محمول کرنا زیادہ راجح ہے. اسی طرح یہ جو پہلی روایت میں ینتزح کے الفاظ آئے ہیں، اس کو بھی پہلے معنی پر محمول کرنا کہ وضو کے بعد شرمگاہ کے مقابل کپڑے پر پانی چھڑک دیا، اس معنی پر محمول کرنا زیادہ راجح ہے. اس کی تائید یعنی انتزاح یا نزح یہ رش الماء کے معنی میں ہے. اس معنی کی تائید میں ایک حدیث ہے، بیہقی شریف کی حدیث ہے اور نسائی شریف کی حدیث ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حدثنا شعیب عن منصور عن مجاہد عن رجل یقال له الحکم او ابو الحکم من ثقیف عن ابیہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثم اخذ حفنة من ماء فانتزح بها. انتزاح کر لے اس کے ذریعے سے. اسی بیہقی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد محترم حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، نہیں زید بن حارثہ سے، وہ اپنے والد محترم زید بن حارثہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان جبرائیل نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول ما اوحی الیہ. ابتدائی وحی کے ابتدائی زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فعلمہ الوضوء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا. فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. فلما فرغ، جب وضو سے فارغ ہو گئے، اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ماء فنزح به فرجہ. یہاں پر دیکھیں فلما فرغ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہو گئے، تو استنجا تو وضو سے فراغت کے بعد نہیں کیا جاتا نا. استنجا کب کیا جاتا ہے؟ وضو سے پہلے کیا جاتا ہے. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتزاح فرمایا ہے وضو کے بعد. تو یہی معنی متعین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ پر پانی چھڑک دیا تھا، شرمگاہ پر پانی کے چینٹے مارے تھے. اسی طرح پہلی روایت میں بھی اسی طرح ہے، توضأ ثم اخذ حفنة من ماء فانتزح بها. وہاں پر بھی یہ انتزاح وضو کے بعد فرمایا تھا. تو وہاں پر بھی رش الماء کے معنی میں ہے کہ مذاکیر پر، رومالی پر پانی کا چھڑکنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے دارقطنی کی. دارقطنی کی روایت ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انتزاح یا نزح یہ کس معنی میں ہے؟ رش الماء علی الفرج کے معنی میں ہے. دارقطنی کی روایت کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ دارقطنی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان جبرائیل اتاہ فی اول ما اوحی الیہ فاراہ الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ حفنة من ماء فنزح بها فرجہ. اخذ حفنة من ماء، یہ کب ہے؟ یہ چلو بر پانی لینا کب ہے؟ فرغ من الوضوء، وضو سے فراغت کے بعد ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ وضو سے فراغت کے بعد ہے. اسی طرح بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں موقوفاً کہ ان رجلا اتاه فقال انی اجد بللا اذا قمت اصلی فقال ابن عباس انزح یا انزح بکأس من ماء واذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم اتاه بعد ذلك فزعم انه ذهب ما كان يجد من ذلك. تو یہ تمام روایت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نزح سے مراد غسل نہیں ہے،
نزح سے مراد استنجا بالماء نہیں ہے، بلکہ نزح سے مراد رش الفرج بالماء ہے۔ رش الفرج بالماء بعد الوضو، رش الفرج بالماء بعد الوضو یہ مراد ہے، استنجا بالماء مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باب ما یقول الرجل اذا توضأ، باب ما یقول الرجل اذا توضأ۔ توضأ کا لفظ، توضأ کا صیغہ 3 معنی میں مستعمل ہے۔ اراد الوضوء، توضأ یعنی اراد الوضوء۔ دوسرا توضأ یعنی شرع فی الوضوء، شروع فی الوضوء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی توضأ بمعنی فرغ من الوضوء، یہاں پر یہ آخری معنی مراد ہے، جب آدمی وضو سے فارغ ہو جائے تو کون سی دعا پڑھے۔ یہ تیسرا معنی ہم نے فرغ من الوضوء کے معنی کو ہم نے متعین کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو داؤد کے بعض نسخے میں اس طرح باب قائم کیا گیا ہے، باب ما یقول الرجل اذا فرغ من وضوئه، اس طرح باب قائم کیا گیا ہے، باب ما یقول الرجل اذا فرغ من وضوئه۔ تو اس باب کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر توضأ یعنی فرغ من الوضوء کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا جیسا کہ اس پہلی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ ابو داؤد کے علاوہ یہاں پر بھی آیا ہے، یہاں ابو داؤد کے علاوہ مسلم شریف میں بھی یہ دعا آئی ہے۔ تو شہادتین کا پڑھنا نماز کے بعد، وضو کے بعد، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ معرف السنن میں ہے کہ وہ اذکار و ادعیہ جو وضو کے ابتدا میں یا وضو کے آخر میں پڑھی جاتی ہیں وہ کئی روایت سے ثابت ہیں، اور وہ 4 قسم کی روایات ہیں، 4 قسم کی روایات، 3 روایت مرفوع ہیں اور 1 روایت موقوف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پر موقوف ہیں۔ ان 4 روایت میں سے پہلی روایت بسم اللہ والحمدللہ جو وضو کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ والحمدللہ، یہ وضو کی ابتدا میں ہے، اور ہدایہ کے حاشیے میں ہے کہ وضو کی ابتدا میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ بہرحال جو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام جو بھی پڑھ لیا کافی ہو جائے گا۔ دوسری دعا یہ حدیث الباب میں جو مذکور ہیں شہادتین، تو یہ بھی کئی روایت جیسے کہ مسلم شریف میں بھی یہ آئی ہے، یہاں پر ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ تیسری دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ نسائی شریف میں آئی ہے۔ 3 ہو گئی۔ اور چوتھی دعا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک اللہم واتوب الیک۔ کس طرح دعا ہو گئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک اللہم واتوب الیک۔ تو یہ 4 قسم کی دعائیں ہیں جو صحیح اور کئی روایت سے ثابت ہیں۔ اب روایت پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاویة یعنی بن صالح يحدث عن ابی عثمان عن جبیر بن نفیل عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا، ہم فتوحات کے ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، خدام انفسنا، ہم اپنے آپ کے خود خادم ہوا کرتے تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی خادم یا غلام یا غلمان نہیں ہوا کرتے تھے، ہم اپنے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ نتناوب الرعایت رعایت ابلنا، ہم اپنے اونٹوں کو باری باری چرایا کرتے تھے، یعنی 5-6 آدمی 10-12 آدمی اونٹوں کو ایک ساتھ جمع کر لیتے تھے، پھر ایک آدمی کا تعین کر لیتے تھے کہ آج اس کی باری ہے، تو یہ ایک آدمی اپنے اونٹ بھی اور دیگر 9 جتنے باقی حضرات تھے ان سب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور باقی اونٹ کے مالک وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ اپنے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگلے دن پھر دوسری کی باری آتی، تمام لوگوں کے اونٹ وہ چرایا کرتا تھا، اسی طرح تیسرے دن
تیسری کی باری آتی وہ تمام آدمیوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تو اس طرح اونٹوں کے مالک زیادہ دنیا کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے مصالح کے لیے وہ فارغ ہو جاتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، نتناوب الرعایت رعایت ابلنا فکانت علی رعایت الابل۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری اونٹوں کو چرانے کی باری تھی، میرے اپنے اونٹ اور باقی میرے ساتھیوں کے اونٹ، وہ سب کی چرانے کی باری میری تھی۔ فروحتها بالعشیہ، روحتها بالعشیہ کیا معنی؟ رددتها الى مراحها في آخر النهار وتفرغت من امرها ثم جئت الى مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فروحتها بالعشیہ، میں اونٹوں کو شام کے وقت یعنی زوال کے بعد میں واپس لے آیا، اونٹوں کے باڑے کے پاس لے آیا۔ فادرکت، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا، اونٹوں کو چرانے سے فارغ ہو گیا، اونٹوں کو باندھ لیا اپنے باڑے میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطب یخطب خطبۃ فہو خاطب و خطیب، خاطب و خطیب کیا مطلب؟ یعنی انہ یخاطب الناس، وہ لوگوں کو مخاطب فرما رہے تھے، لوگوں سے مخاطب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب تھے، لوگوں کو مخاطب بنایا ہوا تھا۔ وَيَحُزُّهُمْ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ فِعْلِ الشَّرِّ، لوگوں کو اچھے کام کرنے پر برانگیختہ کر رہے تھے اور برے کاموں سے روکنے پر برانگیختہ کر رہے تھے۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اس حال کونہ قائلا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو وضو بنا لے، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے کے ساتھ وضو بنا لے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ احسان وضو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکملات وضو کو بجا لائے، یعنی سنن اور مستحبات کی مکمل رعایت رکھے، مکملات وضو کو بجا لائے، سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کر لے تو یہ احسان وضو ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان وضو کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھو لیں، اور ہر اندام کو، ہر عضو کو رگڑ لیں، اور مقدار مفروض سے زیادہ دھوئیں۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک یہ فرض ہے، وہ کوہنیوں سے اوپر تک دھو لیں۔ اسی طرح یہ ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا فرض ہے، تو ٹخنوں سے اوپر دھو لیں، تو یہ احسان وضو ہے، یعنی اطالہ غرہ کر لیں، اطالہ غرہ کر لیں۔ اور جو اندام دو ہیں اس میں ابتدا بالایمن کر لیں، تو یہ احسان وضو ہے۔ اور سنن کی رعایت رکھ لیں، مستحبات کی رعایت رکھ لیں، تو اس کو احسان وضو کہا جاتا ہے۔ فیحسن الوضوء ثم یقوم فیرکع رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، یہ یرکع کی ضمیر سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ ان 2 نمازوں پر یقبل علی الرکعتین ثم یقوم فیرکع رکعتین حال کونہ مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اس حال میں کہ وہ دل اور جان کے ساتھ ان 2 رکعتوں پر متوجہ ہوں۔ ان 2 الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کے دونوں انواع کو ذکر کر دیا، خشوع اور خضوع کے دونوں انواع کو ذکر کر دیا۔ خضوع کا تعلق قلب سے ہے اور خشوع کا تعلق اعضاء سے ہے۔ الخضوع بالقلب والخشوع بالاعضاء، یہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی تشریح ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے بالعکس فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں الخضوع بالاعضاء والخشوع بالقلب۔ بہرحال جو بھی تشریح ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع دونوں کو ان 2 الفاظ میں جمع فرمایا ہے۔ وہ دل اور جان کے ساتھ ان 2 رکعتوں پر متوجہ ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر اس کے خیالات بٹک نہ رہے ہوں، وہ اپنے خیالات کو ان 2 رکعتوں پر جمائے ہوئے ہو۔ تو اس طرح کوئی بھی نہیں ہے الا فقد اوجبا، مگر اس نے واجب کر دیا ہے۔ کس چیز کو واجب کر دیا؟ اوجب الجنت لنفسہ، اس نے جنت کو اپنے لیے واجب کر دیا۔ مسلم شریف میں ہے الا وجبت لہ الجنت
الا وجبت لہ الجنت فقلت بخے 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 بخے. یہ الفاظ کسی شے پر خوش ہونے کے لیے، کسی شے پر اپنی رضا کا اظہار کرنے کے لیے یہ الفاظ عرب بولتے ہیں. اور اس میں جو تکرار آئے ہیں تکرار مبالغہ کے لیے ہے، مبنی بر سکون ہے. بلکہ یوں کہیں کہ اس میں بہت سارے اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں. بالتسکین بھی پڑھ سکتے ہیں بخ بخ، اور کسر مع تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں، کسر مع تنوین و تخفیف، بخن 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 بخن. اور کسر بدون تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں بخے بخے، اور بضم الخاء مع تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں بضم الخاء مع تنوین و تشدید بخن بخن. آپ کی مرضی ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. خوشی کا اظہار کیا کنہوں نے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ما اجود ہذہ، یہ کتنا عمدہ چیز ہے، یہ کتنا عمدہ چیز میں نے سن لی، کتنی عمدہ بات میں نے سن لی، کتنا عمدہ عمل میں نے سن لی. ما اجود ہذہ الکلمہ، ما اجود ہذہ الکلمہ، ما اجود ہذہ الفائدہ، ما اجود ہذہ البشارۃ، ما اجود ہذہ العبادۃ. جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنا ہی عمدہ کلمہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا، کتنا ہی عمدہ فائدہ مجھے حاصل ہو گیا، کتنی ہی عمدہ بشارت ہے، کتنا ہی عمدہ عبادت ہے. اس کا یہ عمدہ اجودیت اس میں کس اعتبار سے ہیں؟ اجودیت اس میں بہت سارے اعتبارات سے ہیں. مثال کے طور پر یہ عمل آسان ہے، اس پر کچھ پیسے خرچ نہیں ہوتے، وقت بھی اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا، ہر آدمی اس کے کرنے پر قادر ہے آسانی کے ساتھ. اور اس اعتبار سے بھی یہ اجود ہے کہ یہ اعظم و اجرن ہے. اجر کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے اجر کے اعتبار سے. فقال رجل بین یدی، تو ایک آدمی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، انہوں نے بین قدامی، فقال رجل بین قدامی، میرے سامنے ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا التی قبلہا یا عقبۃ اجود منہا، التی قبلہا اجود منہا یا عقبۃ، اے عقبۃ بن عامر، وہ کلمہ جو اس کلمے سے پہلے تھا وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے. التی قبلہا اجود منہا یعنی الکلمۃ التی کانت قبل تلک الکلمۃ التی سمیتها آنفا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کلمہ جو اس کلمے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو کلمہ آپ نے سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمہ جو بات آپ نے سن لی، اس سے پہلی والی بات جو ہے یہ آپ نے جو سنی ہے اس سے بھی عمدہ ہے. فنظرت، جب میں نے غور کیا، فاذا هو عمر بن الخطاب، فاذا الرجل الذي بين يدي عمر بن الخطاب، تو وہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بنرس خان برا کی. قلت ما هي یا ابا حفص، قلت ما الکلمۃ التی قبل تلک الکلمہ، وہ کلمہ جو اس کلمے سے پہلے تھا وہ کون سا کلمہ تھا؟ یا ابا حفص، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے. قال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ قال آنفا، انہ قال قریبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی ارشاد فرمایا. آنفا یہ مد کے ساتھ یہ مشہور ہے، اور انفن قصر کے ساتھ یہ صحیح ہے. لغت مشہورہ کیا ہے؟ آنفن، اور لغت صحیحہ انفن. قبل ان تجیء، آپ کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ
فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ فتح اور نصر دونوں سے آتا ہے. ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو وضو بنا لے، فیحسن اچھے طریقے کے ساتھ وضو بنا لے، ثم یقول حین یفرغ من وضوئہ، پھر وہ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد، شہد یشہد شہادتاً، شہادت سے ہے، اور خبر قاطع کو کہا جاتا ہے، یقین اور قطعی خبر کو کہا جاتا ہے. اور اللہ جو ہے اللہ غیر کے معنی میں ہے. اللہ کیا ہے؟ غیر کے معنی میں ہے، یعنی لا الہ فی الوجود غیر اللہ، یا یوں کہیں لا الہ موجود غیر اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ کہیں، کوئی بھی آدمی نہیں ہے کہ وہ یہ کلمہ کہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، یدخل من ای الابواب شاء، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. دخول ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن 8 دروازوں کا کھولنا یہ اس کے اعزاز اور اکرام، اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے ہوگا. قال معاویۃ وحدثنی ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر، عن ابی ادریس، ابو ادریس اور عقبۃ بن عامر، ان 2 حضرات کے درمیان عن کا لفظ ہے. آپ حضرات کی کتابوں میں ہے؟ ہاں یہاں پر ہے عن کا لفظ، یہ رہ گیا ہے. قال معاویۃ وحدثنی ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر. یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو یہ عبارت ذکر فرمائی ہے، قال معاویۃ وحدثنی ربیعۃ بن یزید الی آخرہ، اس سے غرض یہ ہے کہ معاویۃ بن صالح کو معاویۃ بن صالح یہ روایت 2 سندوں سے بیان کرتے ہیں. ایک سند کیا ہے؟ ایک سند یہ ہے کہ معاویۃ بن صالح ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث الباب دیکھ لیں، ابو عثمان جبیر بن نفیر سے، اور جبیر بن نفیر عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح معاویۃ بن صالح وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ربیعۃ بن یزید نے. ربیعۃ بن یزید ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عائذ اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، اور ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبداللہ ابن عمر وہ روایت کرتے ہیں عقبۃ بن عامر. تو معاویۃ بن صالح رحمہ اللہ یہ حدیث 2 سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس روایت سے علماء کرام نے کچھ مسائل، کچھ فوائد مستنبط فرمائے ہیں. ان فوائد میں سے ایک فائدہ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، استحبابی کام ہے، اس کو کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے مصالح، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مصالح میں تعاون اور امداد کرنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ اسباغ الوضو کا استحباب ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ احسان وضو میں ہم نے کیا کہا امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اطالہ غرہ، اور اطالہ غرہ یہ وہی اسباغ وضو ہے. تو اسباغ وضو یعنی یحسن الوضوء کے جو الفاظ ہیں یہ اسباغ وضو پر دلالت کرتے ہیں. تو اسباغ الوضو کا استحباب ثابت ہوتا ہے. تیسرا تحیۃ الوضو کا استحباب ثابت ہوتا ہے. اور چوتھا وضو کے بعد مذکورہ دعا، اس کے پڑھنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے. وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي أكيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. حضرت یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ابن عم ابی عقیل،
ابن عم ابی عقیل وہ ماقبل والی روایت ہے، یعنی جبیر بن نفیر، جو جبیر بن نفیر اور ابو ادریس ہیں، یہ جو ابن عم ابی عقیل وہ روایت کرتے ہیں نحوہ۔ نحوہ کا کیا مطلب؟ یعنی جیسا کہ جبیر بن نفیر اور ابو ادریس عائز اللہ وہ عقبۃ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ابن عم ابی عقیل وہ بھی عقبۃ بن عامر سے روایت کرتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ جس طرح جبیر بن نفیر وہ عقبۃ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ابو ادریس عائز اللہ عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ابن عم ابی عقیل وہ بھی حضرت عقبۃ بن عامر سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن دو فرق ہیں ابن عم ابی عقیل اور باقی دو حضرات کی روایتوں میں، دو طرح کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَایَةِ ابن عم ابی عقیل انہوں نے رعایت الابل کا قصہ بیان نہیں فرمایا۔ ایک یہ فرق ہے، رعایت الابل کا قصہ جبیر بن نفیر اور ابو ادریس کی روایتوں میں یہ قصہ، اس رعایت الابل کے قصے کا تذکرہ موجود تھا، لیکن ابن عم ابی عقیل کی روایت میں یہ قصہ موجود نہیں ہے۔ ایک یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے وقت نظر کا آسمان کی طرف اٹھانا یہ جبیر بن نفیر اور ابو ادریس کی روایت میں نہیں تھا، لیکن ابن عم ابی عقیل کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دیکھیں وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَایَةِ قال ابن عم ابی عقیل عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ثم رفع بصره إلى السماء، پھر نظر آسمان کی طرف اٹھائیں، فقال اور یہ دعا کہے، یہ شہادتین کہہ دے۔ تو یہ سابقہ دو حضرات کی روایت میں یہ زیادتی نہیں تھی، اور یہاں پر ابن عم ابی عقیل کی روایت میں یہ زیادتی موجود ہے، تو دو طرح کا فرق سامنے آ گیا۔ وساق الحدیث اور پھر ابن عم ابی عقیل حدیث کو لے گئے، حدیث کو چلا لیا، لیکن یہ ان دو فروق کے ساتھ، ان دو فرقوں کے ساتھ، بے معنی حدیث معاویہ بن صالح رحمہ اللہ کی حدیث کے معنی کے مطابق۔ باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد، باب اس شخص کے بارے میں جو متعدد نمازیں 3 یا 4 یا 5 یا اس سے زیادہ نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتا ہے، تو آیا یہ جائز ہے یا درست ہے یا نہیں؟ تو ایک اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک مذہب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وضو سے 5 نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ لی تو اس کا وضو تو اگلی 6ٹھی نماز کے لیے وہ نیا تجدید وضو کرے گا۔ 6ٹھی نماز کے لیے وہ کیا کرے گا؟ تجدید وضو کرے گا۔ دوسرا مذہب عبید بن عمیر کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یجب الوضوء لکل صلاۃ، یجب الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا یہ واجب ہے۔ علامہ ابن العربی، علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کے ہاں جب وہ وضو اول سے نماز پڑھ لی یا کوئی ایسا فعل سر انجام دیا جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتا ہو، تو پھر تجدید وضو کرے گا۔ وضو بنا لیا، اس وضو سے نماز ادا کی، یا ایسا عمل انجام دیا جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتا ہو، تو پھر جب وہ دوبارہ نماز پڑھے گا تو تجدید وضو کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جمہور کے ہاں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کو حدث لاحق نہ ہوا ہو تب تک وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے ایک ہی وضو سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وبه قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا شریک عن عمرو بن عامر البجلی۔ یہ عمرو بن عامر، اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ انصاری کوفی ہیں یا بجلی کوفی ہیں۔ عمرو بن عامر، یہاں پر تو البجلی لکھا ہے، لیکن اختلاف محدثین کا کہ یہ انصاری کوفی ہیں یا بجلی کوفی ہیں۔ ابو داؤد کی ظاہری صورتحال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عمرو بن عامر یہ بجلی ہیں،
جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن سعید عن عمرو بن عامر الانصاری، وہ انصاری کی تصریح فرماتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں عمرو بن عامر بجلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، انصاری ہے۔ اب دیکھیے اگر یہ عمرو بن عامر بجلی ہو تو ان کا سألت انس بن مالک جو آگے آ رہا ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء ثابت نہیں ہے۔ جب لقاء ثابت نہیں ہے تو سما بھی ثابت نہیں ہوگا، جب سما ثابت نہیں ہے تو وہ سوال تو کس طرح کہہ رہے ہیں، لقاء ثابت نہیں ہے تو وہ سوال کس طرح کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اگر انصاری ہو، عمرو بن عامر انصاری ہو، بجلی نہ ہو، تو ان کا سأل تو کہنا یہ درست ہوگا۔ لہٰذا امام یہاں پر جو سأل تو فرما رہے ہیں سألت انس بن مالک، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو رائے ہے کہ انہوں نے ان کو انصاری شمار کیا ہے، یہ راجح ہیں۔ اس سے جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کو بجلی قرار دیا ہے، اس سے انصاری کا امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات وہ زیادہ راجح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کو انصاری قرار دیا ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کو بجلی قرار دیا ہے۔ تو بجلی کا تو سما وہ لقاء ثابت نہیں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انصاری کا لقاء ثابت ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سألت انس بن مالک، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے نا، لقاء ہوئی ہے نا، لقاء ثابت ہے۔ تو جب لقاء ثابت ہوئی تو یہ کون سے ہو گئے، بجلی ہو گئے یا انصاری ہو گئے؟ انصاری ہو گئے، بجلی ہو گئے، انصاری ہو گئے، سو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی تائید حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی عبارت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ عمرو بن عامر بجلی وہ طبقہ سادسہ کے راوی ہیں، اور عمرو بن عامر انصاری وہ طبقہ خامسہ کے راوی ہیں۔ طبقہ خامسہ کے راوی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک یا دو صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہو، اور طبقہ سادسہ کے راوی وہ ہوتے ہیں جن کا کسی بھی صحابی سے ملاقات ثابت نہ ہو۔ تو یہاں پر عمرو بن عامر کہہ رہے ہیں کہ سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ خامسہ کا راوی ہے، اور طبقہ خامسہ کے راوی میں کس کو شمار کیا؟ عمرو بن عامر انصاری کو طبقہ خامسہ میں سے شمار کیا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر عمرو بن عامر بجلی نہیں ہے بلکہ عمرو بن عامر انصاری ہے، اس لیے کہ انصاری وہ طبقہ خامسہ کا ہے، اور طبقہ خامسہ کا ان کا لقاء ایک دو صحابہ کرام کے ساتھ ثابت ہوا ہوتا ہے، وہ طبقہ خامسہ کے راوی کہلاتا ہے۔ تو جب وہ سأل تو کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ طبقہ خامسہ کا ہے، اور طبقہ خامسہ میں بجلی ہے، انصاری ہے، بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال محمد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں ہوا ابو اسد ابن عمر، یہ کنیت نہیں ہے بلکہ یہ نسبت ہے، یہ کنیت نہیں ہے۔ ہوا یہ عمرو بن عامر ابو اسد ابن عمر، ابو اسد ابن عمر، یہ کنیت نہیں ہے۔ نہیں آنے دیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ قال محمد ہوا ابو اسد ابن عمر، یہ ابو اسد ابن عمر یہ کنیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عامر یہ اسد ابن عامر کے، اسد کے والد محترم ہیں۔ اسد کے کیا ہیں؟ والد محترم ہیں، اور اسد کے جو والد ہے وہ انصاری، وہ بجلی ہے، انصاری نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ عمرو بن عامر بجلی ہیں۔ قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الوضوء، یعنی عن حکم الوضوء، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے حکم کے بارے میں پوچھا، یعنی هل يجب تجدید الوضوء عند كل صلاة ام يجوز الصلوات بوضوء واحد؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا ایک وضو سے کئی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ فقال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے لکل صلاۃ مفروضۃ، ہر فرض نماز کے لیے، وکنا نصلی الصلوات بوضوء واحد، اور ہم کئی ساری نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو محمد بن عیسیٰ، یہاں پر جو عمرو بن عامر کے ساتھ اس روایت میں، اس حدیث کی سند میں عمرو بن عامر کے ساتھ البجلی کی قید لگی ہوئی ہے، البجلی کی نسبت لگی ہوئی ہے. یہ نسبت، یہ آفت جو آئی ہے، یہ شریک ابن عبداللہ کی طرف سے آئی ہے. شریک اس سند میں دیکھو، عمرو بن عامر سے پہلے کون ہے؟ عمرو بن عامر سے پہلے کون ہے؟ شریک ہے، شریک ابن عبداللہ ہے. اور شریک ابن عبداللہ کے بارے میں ائمۃ الجرح والتعدیل فرماتے ہیں سیء الحفظ، اس کا حافظہ کمزور تھا، کثیر الوہم، اس کو بہت سارے احوام ہوا کرتے تھے، مضطرب الحدیث، یخطئ کثیراً، بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے. تو یہاں پر عمرو بن عامر کے ساتھ البجلی کی جو نسبت ہے، یہ آفت شریک ابن عبداللہ رحمہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. ان سے یہ گڑبڑ ہوئے ہیں، ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. یہ نسبت، البجلی کی نسبت اگر محمد بن عیسیٰ کی طرف سے آتا یا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف سے آتا تو البجلی سے پہلے یعنی کا لفظ بڑھاتے تھے. اس طرح فرماتے عن عمرو بن عامر یعنی البجلیہ، لیکن یعنی کا لفظ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ البجلی کی نسبت محمد بن عیسیٰ کی طرف سے یا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ گڑبڑ کس کی طرف سے آئی ہے؟ شریک ابن عبداللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس بارے میں ائمۃ الجرح والتعدیل کیا فرماتے ہیں وہ آپ حضرات نے سن لیا. ٹھیک ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے طاہراً او غیر طاہرین، طاہراً او غیر طاہرین. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر دو احتمالات ذکر فرمائے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وضو لکل صلاۃ، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وضو لکل صلاۃ یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو، پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ وجوب منسوخ کر دیا گیا، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ لی. اور امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے دوسرا احتمال یہ بیان فرمایا ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استحباباً وضو لکل صلاۃ فرمایا کرتے ہو، لیکن پھر ایک موقع پر یعنی فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ لی، اور اس لیے پڑھ لی تاکہ میں تو استحباباً کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی وجوب گمان کر لے، وجوب کا وہم کر لے. تو اس وجوب کے خدشے اور اندیشے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایک وضو سے کئی ساری نمازیں پڑھ لی. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وبه قال حدثنا. اور بعض علماء کرام نے یہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو لکل صلاۃ فرمایا کرتے تھے وجوباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو لکل صلاۃ واجب تھا. پھر مسواک کا حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وضو لکل صلاۃ کی جگہ پر مسواک کا حکم آیا. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو لکل صلاۃ فرمایا کرتے تھے، لیکن استحباباً فرمایا کرتے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر وضو لکل صلاۃ کو چھوڑ دیا بیان جواز کے لیے، اور اس اندیشے کی بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو واجب گمان کر لے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان سے مراد سفیان ثوری ہے. قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیا. ولم يجدد الوضوء بينها، اور ان 5 نمازوں کے درمیان تجدید وضو نہیں فرمایا. ومسح على خفيه فقال له عمر انی رأیتک صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعه، یا رسول اللہ انی رأیتک،
میں نے آپ کو دیکھا صنعت الیوم شیئن، آپ نے آج کے دن ایسا کام کیا لم تکن تصنعہ، کہ اس سے پہلے آپ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. یعنی ایک ہی وضو سے آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی. موزے کی بات نہیں ہے، موزے کی بات فتح مکہ سے پہلے. اگر مثلا الخفین لم تکن تصنعہ، اگر اس کا تعلق مثلا الخفین کے ساتھ بھی ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلا الخفین فتح مکہ سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو لم تکن شیئن لم تکن تصنعہ، یہ جو ہے وہ یہ وضو لکل صلاۃ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استفسار یہ ایک وضو سے کئی سارے نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں ہے کہ آپ تو پہلے اس طرح نہیں کرتے تھے، آج کے دن آپ نے ایسا کام کیوں کیا. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعتہ، عمدن صنعتہ. عمدن ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ عمدن کیا واقعہ ہو رہا ہے داؤد؟ عمدن مصدر محذوف کی صفت ہے، مصدر محذوف کی صنعتہ صنعا عمدن، صنعتہ صنعا عمدن. ٹھیک ہے، چلو یہ روایت ہو گئی. اس روایت سے علماء کرام نے چند فوائد اور مسائل مستنبط فرمائے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. دوسرا جواز المسح علی الخفین. تیسرا انہوں نے یہ فائدہ مستنبط کیا ہے کہ اگر فاضل کا کوئی عمل خلاف عادت ہو، اگر فاضل کا کوئی عمل یعنی فضیلت والی ہستی ہے، اس کا کوئی عمل خلاف عادت ہو تو مفضول فاضل سے اس عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. مفضول فاضل سے اس عمل کے بارے میں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاضل تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفضول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت ایک کام فرما لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفضول نے ان سے استفسار فرما لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو آج خلاف عادت ایک کام کر لیا. پوچھ سکتا ہے. کیوں پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے فاضل نے وہ خلاف عادت کام نسیاناً کیا ہو، نسیان کی وجہ سے کیا ہو، تو جب مفضول اسے یاد دلائے گا تو اسے یاد آ جائے گا اور وہ رجوع کر لے گا. اور اگر فاضل نے وہ عمل نسیاناً نہ کیا ہو بلکہ کسی سبب اور وجہ کی بنا پر کیا ہو، کسی علت اور سبب کی بنا پر کیا ہو، اور وہ سبب اور علت مفضول کو معلوم نہ ہو، تو جب مفضول پوچھے گا فاضل اس عمل کا سبب اور وجہ بیان کر دے گا اور وہ سبب اور وجہ مفضول کے علم میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر نسیاناً نہ کیا ہو، عمدن کیا ہو اور مفضول اسے یاد دلائے کہ آپ نے، مفضول اس سے کہہ دے کہ آپ نے یہ کام خلاف عادت کر لیا، تو اگر عمدن کیا ہوگا تو کسی سبب علت اور وجہ کی بنا پر کیا ہوگا جو مفضول کو معلوم نہیں ہوگی وہ وجہ، تو جب فاضل وہ وجہ بیان کر دے گا تو وجہ علت اور سبب وہ مفضول کے علم میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلو بس کرتے ہیں.